بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انصاف کے دن کا حاکم، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ یعنی افتتاح، کسی چیز کی شروعات۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ساتھ مکمل نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار مجھے سیدھے رستے پر چلا، تو جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی، یہ ہے وہ سیدھا راستہ جس کی درخواست تو نے مجھ سے طلب کی۔ سورہ فاتحہ کی بے شمار فضیلت اور برکت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے۔ یہی وہ 7 آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور اسی صورت کو قرآن عظیم کہتے ہیں۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تو توریت میں نازل کی اور نہ انجیل میں۔ یہی وہ بار بار پڑھے جانے والی 7 آیات ہیں، اور یہ صورت میں اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے سوال کیا۔ سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، اس لیے اس سورت کا نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ یہ حدیث مبارکہ سنن نسائی میں بھی ہے، جامع ترمذی، مسند احمد، سنن ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو سعید سے مرفوعاً روایت ہے کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اساس القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کی جڑ یا بنیاد، اور اس صورت کی بنیاد آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور اب ایک بہت ہی خوبصورت حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسی دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا تو انہوں نے کہا، یہ ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی جملہ بھی نہیں پڑھیں گے مگر وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الفاتحہ کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں، جن میں سے میں نے چند آپ کو بیان کی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔
اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔